ایک انہوں نے پوچھا کہ قرب الہی کے حصول کے یا تحصیل کے لیے یکسوئی کیسے حاصل کریں؟ دیکھیں، شہر میں رہتے ہوئے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ یکسوئی جو شاید آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے وہ تو میسر نہیں ہو سکتی کہ کوئی شور نہ ہو، کوئی شرابہ نہ ہو، کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی ہماری سوچ اور فکر کے زاویوں کو بگاڑنے والا نہ ہو، بالکل کنسنٹریشن ہماری ایک طرف ہو جائے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، بلکہ اس دور میں بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں، اور آپ بچی ہیں، خاص طور پر بچیوں کی الگ گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ سسرال جانے کے بعد ایک اور مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتے ہیں، پھر قدرت مدد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ہم بھی اسی دور میں رہنے والے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ مجھے قرب الہی حاصل ہو چکا ہے، سعی اور کوشش اپنے اکابرین کی تعلیم کی روشنی میں کوشش جاری رہتی ہے، اور اس کے لیے آدمی لائعمل اختیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے فضولیات کو آپ کو چھوڑنا چاہیے، سب سے پہلے فضول دیکھنا، فضول سوچنا، فضول سننا، فضول بولنا، فضول پڑھنا، جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تنہائی کا عادی بنائیں، کتابوں کو دوست بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا تصوراتی اعتبار سے شرف حاصل کریں۔ اللہ کا تصور نہیں لانا ہے، بس ایسے جیسے میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہی ہوں۔ روزانہ آپ کو 10-12 روز ایسا 10-12 منٹ روزانہ سونے سے پہلے طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر کوئی نہ کوئی، جیسے ہماری کتاب ہے قرب الہی، آپ اسی کو زیر مطالعہ رکھیں، بہت ہی بیسٹ بک ہے انشاءاللہ، اور اس سلسلے میں بہت ہی معاون ثابت ہوگی۔ لیکن یہ ایک پریکٹیکل بک ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے، ہم جو بھی تصوف کی کتاب پڑھتے ہیں جس میں عمل کے بارے میں لکھا ہو پڑھتے ہیں، تو ہم صرف پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کتاب ختم کر لی۔ یہ کتاب ختم کرنا ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے بعد اپنا احتساب، اچھی چیزیں جو قابل عمل چیزیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا، نافذ کرنا، اس پر عمل کرنا، جو برائیاں ہمیں نظر آئیں ان برائیوں کو ختم کرنا، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یکسوئی بڑھتی ہے، دنیا سے دل ہٹتا ہے، مخلوق سے ہٹتا ہے، گناہوں سے ہٹتا ہے، اور اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کلام کر رہا ہوں، حالانکہ 20 سال ہو گئے میں بظاہر تم سے بات کرتا ہوں، لیکن حقیقتاً اپنے رب سے ہم کلام ہوں۔ پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ ہم وقت ذہن اللہ کی طرف ہوتا ہے، قلب اللہ کی طرف ہوتا ہے، جسم اور ظاہر بظاہر مخلوق کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما دے۔ ہمت نہ ہاریں، کوشش کرتے رہیں۔ ذرا منکر نکیر آئیں گے، کویسچنز کریں گے۔ 3 کویسچن ہوتے ہیں: مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور نبی کریم کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے، سرکار بلکہ باقاعدہ قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ جو ان تینوں سوالات کے جواب دے گا سرخرو ہو جائے گا۔ پہلا کویسچن یہ ہے کہ کیا سفر کا مہینہ ایسا ہے کہ ہم اس میں اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے کوئی دعا مانگ سکیں، جیسے بقیہ مہینوں کے وسیلوں سے دعا کی جاتی ہے؟ یہ تھوڑا سا ہٹ کر کویسچن تھا، جو عمومی طور پہ ذہن ہے اس سے ہٹ کر تھا، کہ عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے اور اس میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہماری بہنوں نے اس قسم کی باتیں سن کر ایک ذہن بنا لیا ہے کہ اس مہینے میں جو بھی شادی ہوگی وہ ناکام ہوگی، اس لیے اس مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں خالی کا مہینہ۔ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے بتاتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی چیز از خود منحوس نہیں ہے، شریعت نے اس میں نحوست رکھی نہیں ہے، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ لہذا یہ کہنا یہ کپ منحوس ہے، گلاس منحوس ہے، یہ پین منحوس ہے، بہو منحوس ہے، معاذ اللہ کوئی مہینہ بالکل جائز نہیں ہے، پہلی بات یاد رکھیں۔ ہاں، اگر کسی کی بد کرداری ہے یا اس کا مس بیہیو ہے، اس کا رویہ خراب ہے، اخلاق خراب ہے، اس کی وجہ سے یہ کہا کہ اس کے عمل اس نے خراب کیا، لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کی بڑی نحوست ہے، اس سے لوگ بڑے بیچارے پریشان ہیں۔ یہ اس کے عمل کی قباحت بیان ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ فی نفس ایک چیز پیدا ہوتی ہے تو نحوست کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، تو یہ ذہن بنا لیں۔ دوسری بات یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور میں کفار سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے، اس لیے سرکار نے فرمایا ولا سفر، یہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی آسمان سے بلائیں وغیرہ نازل نہیں ہوتی ہیں۔ بہنوں کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق، یہاں 2 روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہی ہوا تھا۔ 2 روایتیں، ایک میں یہ اور ایک رمضان کی روایت ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر سفر والی روایت لے لیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا اپنی صاحبزادی کے لیے، تو پھر کیسے یہ مہینہ منحوس ہو سکتا ہے؟ تو یہ غلط بات مشہور ہے۔ اب جب غلط بات مشہور ہے تو یہ مہینہ عام مہینوں کی مثل ہے، اور اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں ہر مہینہ ایسا ضرور ہوگا جس میں بہت سے بزرگوں کا وصال ہوا، اور اس مہینے میں بہت سے بزرگ پیدا ہوئے۔ جیسے ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بے حد برکت ہے۔ ایسی کسی بزرگ کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ اس مہینے میں آپ کی پیدائش ہے یا آپ کا وصال ہے، عرس منایا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میں بہت سی برکات ہیں۔ ایسی جب سفر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گی، لہٰذا یہ خیال غلط ہے، اور اس کے وسیلے سے اگر دعا کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ خیال غلط ہے، اس کو نکالیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے بیوی نے اپنے شوہر کو بھائی یا بیٹا کہہ دیا ہو تو کیا اس پہ کوئی کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہوتا، اگر جان بوجھ کر بھی کہے تو زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے، زیادہ مکروہ، کوئی گناہ پھر بھی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اور بہتر ہے کہ نہ کرے، اور غلطی سے اگر نکل جائے تو کوئی گناہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور میں نے اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ بیان نہیں کیا، آپ لوگ غور سے سنا کریں، یہ مطلب آپ نے کسی اور سے کسی اور مسئلے میں سنا ہوگا اور آپ نے اس کو یوں بیان کر دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں 4 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، یعنی تجھ سے جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، یا یوں کہہ دے کہ میں تجھ سے اب کبھی جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو یہ شرعاً ایک قسم بن جاتی ہے۔ اگر 4 ماہ تک تعلق قائم نہیں کرے گا تو یہ جدائی طلاق پڑ جائے گی، اور اگر یہ قائم کر لیتا ہے تو یہ قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس قسم کی کوئی بات تو ہم نے کہی ہوگی، لیکن اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ بھی دیتے ہیں تو اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں، اور اگر بیوی اجازت نہ دے تو شوہر کیا کرے؟ دیکھیں، شرعی طور پر تو شوہر کو شریعت نے مطلقاً اجازت دی ہے کہ بیوی چاہے اجازت دے یا نہ دے وہ شادی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَمَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں پسند ہوں تم ان سے شادی کر سکتے ہو، 2 سے 3 سے 4 سے، تو 4 تک کی اجازت ہے، اور اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی سے اجازت لیں۔ تو جب اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم دین سے، معذاللہ میں لفظ کہہ رہا ہوں برا نہیں مانیے گا، کہ دین سے ہم ایک طرح سے بیزار ہوتے ہیں، دینی تعلیمات سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو دین کو بطور ڈھال پیش کرتے ہیں، پھر بیویوں کو آیات سناتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلقاً اجازت دی ہے، تو جو دین آپ کو اس موقع پہ سہارا فراہم کر رہا ہے اس دین کو اس وقت بھی حاصل کریں جب بظاہر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جب آپ نے ایک آیت پیش کر دی تو پھر ذرا آیت کے اگلے حصے پر بھی غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو۔ پھر یاد رکھیں کہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا گناہ ہے۔ تو اب بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو جذباتیت سے مغلوب ہو کر بالکل ینگ نوجوان بن کر چاہتے ہیں کہ 2 بیویاں ہوں تو کبھی اس کو دیکھوں محبت سے، کبھی اس کو پیار سے دیکھوں، اور ایک عجیب حکمرانی کا احساس ہوگا۔ تو ذرا ٹھہر کر پہلے یہ غور کر لیجئے کہ آپ نے وہ شرعی مسئلے سیکھے ہیں کہ جو 2 بیویوں میں عدل و انصاف کے بارے میں مکمل طور پہ آپ کو گائیڈ لائن فراہم کریں گے؟ نہیں، کوئی دین نہیں سیکھا ہوا۔ شریعت 2 بیویوں کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، ان کے نان نفقے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، ان کے رہائش کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، کچھ نہیں معلوم، بس دولہا بننے کا شوق ہے، پپو بننے کا شوق ہے کہ دوسری شادی ہو جائے میری۔ تو یہ بھی ذرا غور و تفکر کریں کہ اگر آپ نے عدل و انصاف نہ کیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک بیوی کے ساتھ ناانصافی کا ارتکاب کرے تو یہ میدان محشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا بدن فالج زدہ ہوگا، لٹکا ہوا ہوگا، لنگڑوں کی طرح چل رہا ہوگا، لولوں کی طرح، اور وہاں پہ پہنچے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک بیوی کی طرف زیادہ میلان رکھا اور دوسری کو بالکل لٹکا کر چھوڑ دیا۔ تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا رہا، کسی کی بچی کی زندگی برباد کی، کسی کی مسلسل دل آزاری کا مرتکب ہوتا رہا، اپنی اولادیں پیدا کرتا رہا، یہ نہیں پتہ تھا کہ بیویوں میں انصاف کیسا کرنا اور پھر بعد میں اولادوں کے درمیان انصاف کیسا کرنا ہے، کیسے ان میں وراثت تقسیم ہوگی، کیسے ان کے نان نفقے ادا کیے جائیں گے، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے نفسانی خواہشات کو پیش نظر رکھ کر جو عملی قدم اٹھایا، یہ اس کو قبر میں تو برسوں رلائے گا، میدان محشر میں جو اس کا تماشا بنے گا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ اس لیے دوسری شادی کے خواہش مند یہ ادھیڑ عمری میں پہنچنے کے باوجود نوجوانوں والے جذبات رکھنے والے اشخاص سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا بریک لگائیں، کچھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ دوسری بیوی اگر آ بھی گئی تو ایسے نہیں ہے کہ وہ بالکل منہ بند کر کے آپ کے ساتھ رہے گی،
ایک بیوی اتنی خطرناک ہوتی ہے، اب سوچئے جب دو جمع ہو جائیں گی تو پھر سر پہ بال کہاں رہیں گے؟ تو اس لیے اچھی طریقے سے ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارا کر لیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اگرچہ شریعت منع نہیں کرتی، لیکن چونکہ اکثر شوہر نہیں جانتے کہ دونوں بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، دونوں کے لیے الگ رہائش پرووائڈ کرنا فرض ہے، ایک ہی گھر میں آپ نہیں رکھ سکتے، ایک کو علیحدہ رکھنا پڑے گا، دوسرے کو علیحدہ رکھنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ نان نفقہ تو چلیں جو ہے وہ ہی دینا ہوگا، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، کھانا پینا، لباس اور رہائش، وہ آپ نے دونوں کو فراہم کر دی۔ اس کے بعد جتنی بھی اضافی چیزیں لے کر آئیں گے، جو ایک بیوی کے لیے لائیں گے وہ دوسری کے لیے، مثال کے طور پہ اگر اس کے لیے پان خریدا ہے نا تو اس کے لیے بھی پان خریدنا پڑے گا، اگر اس کو ایک جوڑا بنایا ہے تو اس کو بھی بنانا پڑے گا، اس کو ایک سیٹ بنایا ہے تو اس کو بھی بنانا پڑے گا۔ یعنی نان نفقے سے پھر آگے بڑھ کر جتنا ایک بیوی پر احسان کریں گے دوسری کے ساتھ بھی ویسا کرنا پڑے گا، تب یہ عدل و انصاف متحقق ہوگا۔ اور اگر آپ سوچیں گاڑی کی ڈگی میں رکھ کے چپکے سے لے آؤں گا، ایک بیوی کو پتہ نہیں چلے گا، تو بیوی کو پتہ چلنا نہ چلنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، اصل تو اجر اور پکڑ اور گرفت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ شوق میں شادیاں تو کر لیتے ہیں، نفسانی خواہش بھی پوری ہوتی ہے، نفس کو سکون بھی مل جاتا ہے، شیطان بھی ڈھولکیاں بجا رہا ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اب یہ شخص تو پھنس گیا، اور دین بالکل نہیں سیکھا ہوتا، اور اتنی ناانصافیاں کرتے ہیں جس کو کوئی انتہا نہیں۔ اتنے دل خراش واقعات ہیں کہ اگر میں 4 گھنٹے کا پروگرام کر کے وہ واقعات آپ کو بتاؤں تو یقین کریں ٹائم ختم ہو جائے گا، یہ واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ اتنی بے دردی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کبھی تو دوسری شادی کر کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلی کے پریشر میں آ جاتے ہیں۔ جب اتنے ہی بیوی سے ڈرنے والے تھے تو تمہیں ٹارزن بننے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلی